تو سلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا وہ بھی اسلام کی وجہ سے عزت ملے گی۔ تو مسلمان کا کام ہونا چاہیے کہ اس کا جینا مرنا سب اللہ کے نام ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، کہلوایا گیا پیغمبر سے، قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے نام۔ تو ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے اگر ہمارے درمیان کبھی دلوں میں کچھ میل آ جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو ہمیں اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے دو بڑے اہم فارمولے ہیں۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو معافی مانگ لیں، اور اگر سامنے والے کی غلطی ہے وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں۔ معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا، صحیح سے بیلنسنگ ہو جائیں دونوں چیزیں تو انشاءاللہ زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ اصل میں ہر فساد کی جڑ ہماری 50 گرام کی جو زبان ہے، سانپوں کو دیکھا ہوگا وہ نکالتے رہتے ہیں، ہم لوگ اندر چلاتے رہتے ہیں، وہ تو باہر نکال کے بول پاتے نہیں ہیں تو باہر نکال کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، اور ہم بول بال کے ماحول خراب کر لیتے ہیں۔ زبان، اسی زبان سے کلمہ پڑھ کے جنت کے حقدار ہوتے ہیں، اسی زبان کا صحیح استعمال کرو اور درود پڑھیں تو آقا علیہ السلام درود سنتے ہیں، اسی زبان سے نعت پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اسی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی کی غیبت کریں تو عذاب ملتا ہے، چغلی کریں تو گناہ ملتا ہے، کسی کو گالی گلوچ دے تو مسلمانوں کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ تو یہ زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہوئے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے جو ایسا کراتی ہے، تو ہی ہے جو ایسا کراتی ہے۔ تو زبان پہ اگر کنٹرول ہو جائے تو بہت ساری برائیوں سے، فساد سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن چلو زبان نے اپنا کام کر دیا، چل گئی۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بلم سے مارے، بھالا سے مارے تو زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے جلدی بھرتا نہیں۔ وہ کیسے بھرے گا؟ وہ دل کی صفائی سے زخم بھرے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے۔ کتنی لڑائی ہو گئی؟ تیسرے دن السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے سلام، سلام کرتے رہو، جواب نہ دے تب بھی سلام کرو، یہ دلوں کے میل کو دھل دے گا، صاف کر دے گا۔ بہت برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے سلام میں۔ ہاں، تو سلام کرتے رہو۔ اور ہم نے سنا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں آپس میں کچھ کہا سنی ہو گئی، حضرات حسن حسین میں۔ تو بات کھچ گئی۔ 3 دن سے پہلے جب بات چیت ہوئی تو کہا یہ بتاؤ تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا تم نے کیوں نہیں بلایا؟ تو جب دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی تو سبحان اللہ، محبت دیکھیے کہ جو
کسی ناراض کو روٹھے کو پہلے منائے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور جو بعد میں منائے گا اسے کم ثواب ملے گا۔ تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ فلاں صاحب پہل کریں تاکہ بھیا کو زیادہ ثواب مل جائے، ہمیں کم ملے، سمجھ گئے؟ تو پیار محبت سے آپس میں رہنا چاہیے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اور اس وقت تو ہماری نیا ڈوب رہی ہے، جب ناؤ ڈوب رہی ہو تو ناؤ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں، فائٹ نہیں کرتے ہیں، ورنہ سوسائڈ کہلائے گا وہ، بلکہ وہ اپنے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کیسے دریا پار کریں۔ تو ہر طرف سے ہمیں گورنمنٹ ہی جس کے خلاف ہو جائے یار، کیسے کیسے نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں، ایسے میں تو ہمیں اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اختلاف کریں گے تو ہم دوسروں کا مقابلہ کیسے کریں گے جب آپس میں مریں گے مٹیں گے؟ تو دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو رک گئے اور دیکھا کہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ لمبی حدیث ہے تھوڑی، میں چیز بتا رہا ہوں کہ زبان کی کنٹرولنگ کتنی اہم ہے۔ تو فرمایا کہ ایک قبر والے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کر رہا ہے، چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلی کر کے مطلب ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کرانا۔ اور ایک حدیث سے بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، مطلب دل نہ دکھائے۔ غیبت کا مطلب نہیں کہ پیٹھ پیچھے گئے، سامنے بھی کوئی ایسی بات جس سے دل دکھتا ہو تو کنٹرول کرو۔ کیوں؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، بلکہ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کسی درجہ کیوں نہ گر گیا ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا، اس کا دل دکھانا، سمجھ لو اس بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا۔ اگر ہم پریکٹیکل کسی کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اپنے بھائی کا، تو غیبت کے ذریعہ سے بھی ہم اسے تکلیف نہ دیں۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ ریپ سے زیادہ خطرناک گناہ ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو اس کا جواب ملا کہ اگر کسی نے ریپ کیا اور پتہ نہیں چلا توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ معافی مانگ نہ لیں اور وہ معاف نہ کر دے۔ تو یہ زبان دیہاتی کہاوت ہے کہ پان بھی کھلاتی ہے اور جوتے بھی کھلاتی ہے، تو پان دان رکھیے ساتھ، پان کھائیے اور جوتوں سے بچیے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں سلام پڑھ لو۔